الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید، اور آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے عہد نامہ۔ عہد نامہ توحید الہی کا اقرار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ اسے یوم میثاق کہتے ہیں، یعنی یہ عہد توحید کا تھا۔ اسی عہد کے اقرار کو عہد نامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عہد نامہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اس کے متعلق چند اسناد آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ پہلی روایت میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کرو؟ عرض کیا گیا، کیسے؟ فرمایا، جو ہر صبح و شام اس عہد نامہ کو پڑھے گا، ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلیٰ کے نیچے رکھ دے گا، اور بروز قیامت منادی ندا کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تفسیر کبیر سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو ابن ابی شبیہ اور حاتم اور طبرانی اور حاکم نے تبصیح اور ابن مردویہ نے روایت کیا یوں ہے کہ آپ نے آیہ کریمہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، جس شخص کا میرے پاس عہد ہو وہ کھڑا ہو جائے، تو سوائے اس عہد یعنی عہد نامہ کے کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ تیسری روایت میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے سلام کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، ایک فرشتہ اس کو کاغذ پر لکھ کر مہر لگا کر رکھ دے گا۔ جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، وہ فرشتہ وہ نوشتہ لائے گا اور ندا کرے گا کہ عہد والے لوگ کہاں ہیں، حتیٰ کہ وہ عہد کیا ہوا ان کو دے گا۔ امام صفار نے ذکر کیا، اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے اور عذاب قبر سے مامون فرمائے۔ امام نصیر نے اس کے جواز کے لیے بیان کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے استبل کے گھوڑوں کی رانوں پر لکھا ہوا تھا، حب فی سبیل اللہ تعالی۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول الجمیل میں دردزہ کے دفیہ کے لیے آیہ کریمہ وَأَلَّقْتَ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کو لکھ کر عورت کی ران پر باندھنے کو تحریر فرمایا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوے میں عہد نامہ لکھنے کے جواز میں فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اس دعا کے لیے اصل ہے۔ ابن عجیل فقیہ اس کے لیے حکم کیا کرتے تھے، مگر کلمہ کی انگلی سے لکھیں، روشنائی سے نہ لکھیں۔ ان روایات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت الرحمن الرحیم۔ اللہم انی احد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان
تقلنی الی نفسی تقربینی الی الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفیہ الی یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔